میرے انتہائی واجب القدر واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، سب سے قبل تو میں اپنے برادر محترم قبلہ قاری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے 27 دن اس مقدس مہینے میں رب تعالیٰ کی لائق بے مثال کتاب کی تلاوت کی اور الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک مکمل قرآن پاک آپ کو نماز تراویح میں سنایا ہے۔ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ بھی یقینی طور پر حقیقی طور پر مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے نماز تراویح میں ان کے پیچھے کھڑے ہو کر قرآن سنا ہے۔ آپ سنتے نہ، یہ سناتے نہ۔ اگر آپ نہ سنتے، یہ کس کو سناتے، تو آپ بھی یقینی طور پر مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ان کا پڑھنا، آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول فرمائے، آمین۔ عزیزان محترم، رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں صبح سے لے کر شام تک۔ پیاس کی شدت بھی ہوتی ہے، بھوک کی شدت بھی ہوتی ہے، لیکن شام کے وقت جب بندہ روزہ افطار کرتا ہے، پانی پیتا ہے، کھانا کھاتا ہے، سارے دن کی بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے، پیاس بھی ختم ہو جاتی ہے۔ نماز تراویح میں کھڑے ہو کر بندہ قرآن سنتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے، تھوڑی تھکاوٹ ہوتی ہے، مشکل آتی ہے، لیکن جب جا کر بستر پہ لیٹ جاتا ہے، ساری کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ لیکن اس تھکاوٹ کا جو اجر لکھا جائے گا وہ قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ وہ بھوک اور جو پیاس کی شدت ہے روزے کی وجہ سے، وہ پانی پینے سے وہ بھوک اور پیاس تو ختم ہو جائے گی، لیکن اس کا جو اجر ہے وہ قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ اور اصل بات اس میں جو ہوتی ہے، اصل بات محبت کی ہوتی ہے۔ ایک بندہ بھوک اور پیاس برداشت کر لیتا ہے، ایک اچھا خاصا ہوتا ہے، اسے بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ اصل چیز محبت کی ہے۔ جب بندے کو کسی سے محبت ہوتی ہے نا، سچی محبت، دل سے محبت، پھر اس محبت میں جو تکلیف پہنچتی ہے نا، اس تکلیف میں بھی مزہ آتا ہے۔ ایسی ہے نا کہ محبت میں جب سچی محبت ہو، اس محبت میں جو تکلیف پہنچتی ہے، اس محبت کا مزہ ہی عجیب ہوتا ہے۔ ہم سنتے ہیں، پڑھا ہے، سنا ہے کہ رب تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے، اور ہم نے یہ بھی پڑھا ہے، سنا ہے کہ آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، زبان پہ ایک ہی لفظ تھا، میری امت میری امت۔ جب اس دنیا سے تشریف لے کے جا رہے ہیں، زبان پہ ایک ہی لفظ تھا، میری امت میری امت۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یہ جو ماں ہے دنیا کی، یہ اپنے بیٹے کو ذرے برابر تکلیف میں دیکھتی ہے، برداشت نہیں ہوتا، اور وہ 70 ماؤں سے زیادہ جو شفیق رب ہے، وہ ہمیں تکلیف میں کیسے برداشت کرتا ہے؟ اگر رب تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، پھر ہمیں تکلیف کیوں پہنچتی ہے؟ ہم تکلیف کیوں پہنچتی ہے؟ اگر آقا علیہ السلام کو ہمارے ساتھ محبت تھی، اس امت کے ساتھ محبت تھی، جب تشریف لائے تو زبان پہ امت امت تھا، جب تشریف لے کے گئے زبان پہ امت امت تھا، پھر بتاؤ ہمیں تکلیف پہنچتی کیوں ہے؟ اس کا مطلب اللہ کو ہم سے محبت ہے، اللہ کے محبوب کو ہم سے محبت ہے، ہمیں اس محبت کو حاصل کرنا نہیں آتی، ہمیں اللہ کی محبت حاصل کرنا آتی نہیں، ہمیں اس کے طریقے کا پتہ نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت نہ ہوتی، یہ میری اور آپ کی سانسیں کیسے چل رہی ہوتی؟ اگر ہمیں اللہ کو ہم سے محبت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہمیں گرم بستر سے اٹھا کر جو مسجد میں کیوں بٹھاتا؟ بندہ کسی کے گھر مہمان جاتا ہے، اس سے محبت ہوتی ہے تو اس کے گھر جاتا ہے نا بھائی۔ اگر اس سے محبت ہی نہ ہو تو بندہ اس کے گھر میں مہمان کیسے جاتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے محلے میں سے چن کر ہمیں اپنے گھر میں لا کر اپنے سامنے بٹھایا، مطلب اللہ کو ہم سے محبت ہے، ہم اللہ سے محبت نہیں کرتے۔
اللہ کے محبوب کو ہمارے ساتھ محبت تھی. ہم محبت کرتے ہیں یا زبان سے کرتے ہیں, دل سے کرتے نہیں ہے. اگر ہم نے محبت کی ہوتی, دل سے کی ہوتی, جب ہم مدینے کی گلیوں میں جا کر دیکھتے ہیں نا تو مدینے کی گلیوں میں ایک دیوانہ نظر آتا ہے, جسے ہم حضرت بلال کہتے ہیں. حضرت بلال کہتے ہیں جس کا کوئی خاندان نہیں ہے, حسب نسب نہیں ہے, وہ بکتے وہ آخر میں ایسے بکا ہے کہ کائنات میں ایسے کوئی بھی نہیں بکا. وہ بکتے آخر میں ایسے بکا ہے کہ ایسے کوئی بھی بکا نہیں ہے, اور قیامت تک ایسے کوئی بکے گا بھی نہیں. وہ بلال میں نے اور آپ نے سنا ہے, ہم نے پڑھا ہے کہ بلال تپتے کولوں پہ لیٹا تھا. ہم نے پڑھا ہے, ہم نے سنا ہے. وہ بلال سے پوچھ, بلال تجھے تپتے کولوں پہ لیٹنے میں کتنا مزہ آیا تھا. میں نے اور آپ نے سنا ہے کہ بلال عرب کے تپتے صحراؤں پہ لیٹا تھا, سینے پہ پتھر ہوتا تھا, بلال گرم ریت پہ لیٹا ہوتا تھا. میں نے اور آپ نے سنا ہے, ہم نے پڑھا ہے. ذرا بلال سے پوچھ کر تو دیکھ تجھے مزہ کتنا آیا تھا, مزہ کتنا آیا تھا. بلال نے محبت کی ہے, سچی محبت کی ہے, دل سے محبت کی ہے. حضور علیہ السلام بلال کی یاد میں رویا کرتے تھے, بلال کی یاد میں رویا کرتے تھے. جب پیاس کی شدت ہوتی ہے نا تو شام کو روزہ افطار کرتے ہیں تو مزہ بھی آتا ہے, مزہ آتا ہے نا. بلال نے شدت بھی برداشت کی ہے تو اب مزہ بھی آیا ہے. میں مختصر لفظوں میں عرض کر دیتا ہوں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے خریدا ہے, بلال کو خرید کے لا رہے ہیں, سر پہ دستار باندھی ہے اور عرض کر رہے ہیں, بلال حضور کے دربار میں جا کر رونا نہیں, حضور تیری یاد میں پہلے بہت روئے تھے, حضور تیری یاد میں پہلے بہت روئے ہیں, اب حضور کے سامنے جا کر رونا نہیں. بلال پہنچے ہیں, حضور علیہ السلام کے در اقدس پہ پہنچے ہیں. حضور نے بلال کا استقبال فرمایا ہے. جملہ سننا, حضور نے فرمایا ختیجہ میرا بلال آیا ہے. کیا فرمایا؟ ختیجہ میرا بلال آیا ہے, کھانے کے لیے کچھ لاؤ. ایک کھجوروں کا بھرا ہوا برتن آیا. سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھے, کھجور ایک اٹھائے کہ بلال کے منہ میں ڈالتا ہوں, چل قیامت والا دن یہ تو کہہ سکوں گا یا اللہ میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے, تیرے محبوب کے غلام کو ایک کھجور میں نے اپنے ہاتھ سے کھلائی تھی. آقا علیہ السلام نے ہاتھ روک دیا, فرمایا صدیق صبر کر, بلال میرے گھر آیا ہے, تیرے گھر نہیں آیا ہے. آج بلال کو میں اپنے ہاتھ سے کھلاؤں گا, جب تیرے گھر آئے گا تو اپنے ہاتھ سے کھلانا. آقا علیہ السلام نے اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے کھجور اٹھائی جو سب سے نرم تھی اور اپنے دست اقدس کے سے بلال کو وہ کھلائی ہے, بلال کو وہ کھلائی ہے. پھر میں قربان جاؤں. آقا نے فرمایا ختیجہ اب میرا بلال آ گیا ہے, آج کے بعد گھر کا جو کام ہوگا نا وہ میرا بلال کرے گا. اے بلال تو نے آقا سے محبت کی ہے نا, دل سے محبت کی, تو نے بڑی مار کھائی ہے, بڑی مار کھائی ہے. تو نے ایک تاریخ رقم کہ تو آگ پہ لیٹ گیا ہے, آقا کا ساتھ نہیں چھوڑا. ایک وقت وہ بھی آ گیا کہ بلال نے مدینہ چھوڑ دیا تھا, بلال نے مدینہ چھوڑ دیا تھا. اے بلال تو نے وفا کی ہے نا محبوب کے ساتھ, امام الانبیاء کے ساتھ تو نے محبت کی ہے. وہ امام الانبیاء بلا تجھے مدینہ کیسے چھوڑنے دیتے. فرمایا میرے آقا اس دنیا میں نہیں رہے, اب بلال سے برداشت نہیں تھا, بلال نے مدینہ چھوڑ دیا, شام میں چلے گئے. سوئے رات کو خواب میں آقا آ گئے. فرمایا بلال یہ کیسی تو نے بے وفائی کی ہے. ایک وقت وہ ہوتا تھا تو مار کھاتا تھا, تپتے کولوں پہ بیٹھتا تھا, آج آج کے نعرے لگاتا تھا, آج تو نے میرا شہر ہی چھوڑ دیا ہے. فرمایا بلال یہ کیسی محبت ہے, تو مار کھاتا تھا میرا شہر نہیں چھوڑا تھا, آج تو نے بے وفائی کی ہے میرا شہر ہی چھوڑ دیا ہے. تو میں آخر میں یہی کہتا ہوں کہ ہم آقا سے محبت کریں, ایسے محبت کریں, ایسے محبت کریں کہ محبت ادا کرنے کا ایسا حق ادا کریں محبت کرنے کا کہ کل ہم اس دنیا سے جائیں تو جیسے آقا نے فرمایا تھا نا کہ میرا بلال آ گیا
والا ہے، قبر میں جائیں تو حضور ہمارا استقبال کرے کہ میرا فلاں امتی آ گیا۔